سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے، اور آج جو موضوع ہے وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 27 رجب المرجب کو یہ واقعہ اور محیر العقول واقعہ جو پیش آیا، اس کی سائنٹیفک توجیحات آج تک دنیا تلاش کر رہی ہے، لیکن یہ وہ معجزہ ہے کہ جو کسی اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا۔ اس معجزے کے، اس واقعے کے حوالے سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے آج، اور میری انتہائی خوش بختی ہے، ARY کی انتہائی خوش بختی ہے، ہمارے پورے نیٹ ورک کی بہت بڑی خوش بختی ہے کہ آج ایک ایسی ہستی ہمارے درمیان موجود ہے کہ جن کے علمی مقام و مرتبے کے حوالے سے تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں اپنی کوتاہ دامنی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کے خطابات اگر آپ دیکھیں اور پورے پاکستان کے، پوری دنیا میں اگر آپ کے خطابات کا شہرہ دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین کا جو طریقہ کار تھا اور اولیاء اکرام کا جو طریقہ کار تھا کہ جو اپنے خطابات کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کیا کرتے تھے، لوگوں کو دین کے قریب لایا کرتے تھے، لوگوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن کیا کرتے تھے، انہی ہستیوں میں سے ایک مبارک ہستی۔ اور میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ صرف آپ کے خطابات کا اثر یہ نہیں ہے کہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں جوق در جوق پاکستان بھر سے اور دنیا بھر سے سننے کے لیے، بلکہ آپ کی ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں آپ کے حصے میں جو سعادت یہ آئی کہ ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں لوگوں کو آپ نے مشرف و اسلام فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں نبی کریم علیہ السلام کا پیغام ہے کہ دین کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ میری مراد حضرت پیر طریقت قبلہ صاحبزادہ پیر خالد سلطان قادری سروری دامت برکاتہم قدسیہ سے ہے، سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایسی ہستی، ایسی شخصیت کہ جن کا کلام اور جن کی شخصیت جو ہے تمام طریقہ سلاسل میں ہم یہ دیکھیں پسند کی جانے والی شخصیت ہے۔ آپ ماشاءاللہ مرکزی ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان ہیں، اور بانی و سربراہ ہیں جماعت صالحیت، اور اس کے علاوہ آپ بے شمار لوگوں کی سرپرستی فرما رہے ہیں، رہنمائی فرما رہے ہیں دعاؤں کے ذریعے۔ میں ایک بار شکریہ ادا کروں گا آن ایئر حاجی عبدالرؤف صاحب کا، چیئرمین ARY QTV، جنہوں نے حضرت سے ملنے کا ہمیں موقع عنایت فرمایا، آپ نے قدم رنجہ فرمایا ARY میں، اور ماشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے آپ اور ہم سب فیضیاب ہوں گے۔ حاجی صاحبان کا اور حاجی پوری ARY فیملی کا یہ آج سے نہیں صدیوں سے یہ طریقہ کار ہے کہ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ والوں کی دعائیں لیتے ہیں۔ تو وہی اسی سلسلے کی ایک کڑی اس پروگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور قبلہ صاحبزادہ پیر خالد سلطان قادری سروری دامت برکاتہم قدسیہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوشی حضور آپ تشریف لائے، عزت افزائی فرمائی آپ نے، کرم فرمایا آپ نے، اور بلا شبہ حاجی صاحب کی جو آپ سے محبت ہے، اس فیملی کی جو محبت ہے، وہ پوری دنیا میں آج اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ دیکھیں اللہ والوں سے محبت رکھیں تو اگر اللہ والے دنیا کے کسی حصے میں بھی ہوں وہ آپ کے پاس چلے آتے ہیں، لیکن دل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرمائے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور بہت خوشی کے ساتھ اس پروگرام کا اس لیے آغاز کر رہا ہوں کہ آج بہت بڑی شخصیت الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ARY کی اسکرین پر آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، جلوہ فروز ہیں۔ اچھا حضور، ہم چونکہ واقعہ معراج ہمارا موضوع ہے تو واقعہ معراج کا میں چاہتا ہوں ابتداً تعارف کچھ اگر ارشاد فرما دیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، والسلام علیکم وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رئیس بھائی، جس طرح آپ نے معراج کے تعارف کی بات کی ہے، معراج اصل میں تو شان اسلام ہے، سبحان اللہ، اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک روشن باب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے نمبر پہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک عروج ہے، سبحان اللہ، معراج عروج سے آیا ہے، اور ایسا سفر
جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عروج پہ لے کے گیا، سبحان اللہ، جہاں سبحان تک اللہ۔ کوئی نہیں پہنچا وہاں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ یہ اصل معراج کی جو ہے ابتدا ہے، اور معراج کرنے سے جو سب سے بڑی چیز ہمیں محسوس ہوئی کہ معراج کیسے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا، اس موقع پہ نصیب ہو رہا ہے جب ہر طرف سے تکلیفیں اور دکھ، پریشانیاں، اور ہر طرف سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھیرا تنگ تھا، اور حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ بھی رخصت ہو چکی تھیں، اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب بھی رخصت ہو چکے تھے، اور اس وقت ان کو ڈھارس کی، محبت کی، پیار کی ضرورت تھی، اور رب ذوالجلال والاکرام نے معراج پہ بلا کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریب لا کر اتنا پیار عطا کر دیا اور اتنی دلجوئی فرمائی کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب وہ پسماندگی کا دور ختم ہو گیا، اب آپ کا عروج شروع ہے۔ اور دنیا کی ایک تاریخ ہے کہ ہمیشہ جو ہے عروج کو زوال ملتا ہے، لیکن آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ نہیں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا جو کمال ہوا یہ ہوا کہ زوال سے جب عروج ملا تو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی عروج سے عروج ہوتا جا رہا ہے، اور زوال کی طرف جانے کا تصور ہی نہیں جاتا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ اس کی تفسیر نظر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے جو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمایا، اس معراج سے کئی ایسی چھپی ہوئی ہستیاں تھیں، کئی ایسے معجزات تھے جو کہ کسی کو پتہ نہیں تھے، اور کوئی نبی جتنے بھی گزرے ہیں کسی نبی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز اور عظمت نصیب ہوئے ہیں۔ اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس معراج کو معجزہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ ایک معجزہ نہیں ہے، اس معجزے کے اندر کئی معجزات معجزن ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ان معجزات کو دیکھا جائے تو آپ کا اتنا عروج پہ جانا، مسجد اقصیٰ تک پہنچنا، یہ بھی معجزہ، پہلے آسمان پہ جا کے انبیاء سے ملاقاتیں کرنا، یہ بھی معجزہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، اور اتنا کعبہ قوسین او ادنا کے مقام تک جانا، یہ سب سے بڑا معجزہ۔ یہ معجزہ تو اور کسی کو نصیب نہیں ہے۔ پھر اتنی رفتار سے سفر کرنا، اتنی رفتار سے جا کے سفر فرما کے واپس آنا، اور ایک ایک لمحہ، ایک ایک بات کو یاد کر کے سب کو بتا دینا کہ راستے میں یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ مقامات آئے، یہ میں نے اللہ پاک کے کرشمے دیکھے، یا اللہ کی قدرت کے ایسے کرشمے تھے جو مجھے ملے۔ پھر جو جنتیوں کو دیکھنا، دوزخیوں کو دیکھنا، ان کے مشاہدات کر کے پھر دنیا کو بتانا، ان کے گناہوں کو بتانا کہ جس نے یہ گناہ کیا اس کو یہ سزا ملی، جس نے یہ خطا کی اس کو یہ سزا ملی، اور جس نے یہ نیکی کی ہے اس کو یہ جزا ملی، اور رب کائنات نے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ یہی تو ایسا معراج تھا جو کسی کو نصیب نہیں ہوا، اور اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب لبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کو معراج جیسی سعادت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں شہزادہ سلطان العارفین تشریف فرما ہے، اور سلطان العارفین، زبدۃ السالکین، اور وہ برہان الواصلین حضرت سرکار لجپال سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے جب کلام فرما رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ جیسے موتی جھڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، چونکہ سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ والنجم میں واقعہ معراج کے حوالے سے متعدد آیات مل جاتی ہیں، تو ہم اس وقت بات کرنا چاہیں گے کہ سورہ بنی اسرائیل میں جو ہے حضرت جس طرح واقعہ معراج کا ذکر آیا ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے بھی قبلہ پیر صاحب کو اس پروگرام میں اور کیو ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک ان کے فیض کو جاری و ساری فرمائے۔ آمین۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ قبلہ پیر صاحب نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چند الفاظ میں بڑا جامع تعارف اور تبصرہ پیش کیا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ جی یقیناً رئیس بھائی ایسا ہی ہے کہ قرآن کریم میں 2 مقامات پہ اللہ پاک نے اس سفر معراج کو قدر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ ایک صورت سورہ بنی اسرائیل اور ایک صورت سورہ والنجم ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کا آغاز ہی اللہ پاک نے حضور کی معراج سے کیا ہے،
اور اس سفر میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف مراحل ہیں اس میں سے پہلے مرحلے کو بیان فرمایا. ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سبحان اللہ. اللہ پاک ہے, سبحان ہے, ہر عیب سے بالا تر ہے وہ ذات, عیب سے پاک ہے اللہ, جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنا دیا, اللہ لنریہ من آیاتنا, اور یہ اس وجہ سے ہم نے سفر کرایا ہے تاکہ ہم اپنے بندہ خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں. کیا بات, بے شک وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. اب اس آیت میں اللہ پاک نے جو پہلا مرحلہ تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی اسے بیان فرمایا ہے. اور یہ اس لیے بیان فرما دیا ہے کہ جب سننے والے سنیں گے تو انہوں نے یا تو مسجد حرام دیکھی ہوگی یا مسجد اقصی دیکھی. کیا بات, ان کی رسائی آسمانوں تک نہیں ہے, ان کی رسائی سدرہ تک نہیں ہے. تو آ میرے بندے, جہاں تک تیری رسائی ہے ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کی راہ گزر تھی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہاں انہوں نے بھائی سفر علامہ کیا صاحب سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں آپ کلام جاری رکھیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, یعنی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا علامہ صاحب نے بہت مختصر اور جامع الفاظ میں ذکر فرمایا. مزید آپ کا جواب انشاءاللہ شامل کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. جناب آپ کا خیر مقدم ہے, معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موضوع ہے, اور علامہ حافظ اویس احمد صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں. بسم اللہ. جی, تو اس آیت میں پہلا مرحلہ بیان ہو گیا. سورۃ النجم میں اگلے مراحل کو اللہ پاک نے پھر بیان فرمایا. دوسری بات اس آیت کریمہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس اہتمام سے بیان ہوا ہے نا, بڑی ایک خاص نقطے اور توجہ کی چیز یہ ہے کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ تو خواب کی بات تھی, یار یہ تو روحانی بات تھی. آپ آیت کا پیٹرن دیکھیں, انداز دیکھیں, کسی کا خواب یوں بیان نہیں ہوتا. پاک ہے وہ ذات, یعنی ایسا لفظ پہلے ذکر کیا کہ جس کی دسترس اور قدرت میں سب کچھ ہے, اس صفت سے بات کا آغاز کیا. اور اہتمام دیکھیں, پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو. اگر یہ محض خواب کی بات ہوتی تو اس اہتمام کے ساتھ یہ بات, یہ ظاہر کر رہی ہے کہ حضور کا جسم اقدس بھی گیا تھا اور مصطفیٰ کی روح مقدسہ بھی, بالکل. اور پھر فرمایا کہ لیلن, رات کے تھوڑے سے حصے میں ایسا ہوا ہے. یہ جو لیلن کے اوپر تنوین ہے نا, عربی گرامر کے اعتبار سے یہ ظاہر کر رہی ہے پوری رات نہیں تھی, رات کا تھوڑا سا حصہ. کیوں؟ سفر اس نے کرایا ہے جو سبحان پاک ہے, جو سبحان جب سفر کرائے گا تو اسی عجائب کے ساتھ کرائے گا. اور پھر مسجد اقصی تک یہ سفر ہوا. فرمایا اس لیے کہ ہم نے اس کے ارد کو بابرکت بنا دیا. اس کے ارد گرد ہے کیا؟ انبیاء کرام کی قبریں ہیں بیت المقدس کے ارد گرد. یہ قرآن کریم کی نص صریح ہے کہ اس نے نبیوں کی قبروں کو بابرکت کہا ہے. سبحان اللہ, قبر برکت والی ہے. یہ نص صریح ہے قرآن کی, بارکنا حولہ. اور سارے مفسرین کا اتفاق ہے کہ مسجد اقدس کے اقصی کے ارد گرد کیا ہے؟ نبیوں کی قبریں ہیں. تو اس کا ارد گرد بابرکت کیسے بنا ہے؟ کیا اچھی بات آپ نے کہ وہ انبیاء کرام کی قبریں ہیں. تو یہ بھی اللہ پاک کا ہے. اور اس کا مقصد آخر میں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, ہم اپنی نشانیاں دکھائیں. اللہ نے ہر نبی کو نشانی دکھائی. ابراہیم وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ, حضرت موسیٰ کی بات کریں گے تو کہا کہ ہم نے انہیں اپنا کلیم بنایا, ہم نے نشانی دی, ان سے گفتگو کی. حضرت زکریا ہوں, یحییٰ ہوں, عیسیٰ ہوں, ہر ایک کسی نہ کسی نشانی کا عکس نظر آتے ہیں. لیکن جب حضور کو سفر کرایا کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, ایسی نشانیاں دکھائیں جو زمین سے شروع ہوئیں اور عرش تک گئیں. اور بات ابھی ختم نہیں ہوئی, عرش پہ بھی پہنچے تو پھر حبیب نے اپنے رب کا جلوہ سبحان اللہ. سبحان اللہ, کیسا عظیم واقعہ, کیسا عظیم معجزہ. اللہ اکبر. دیگر بادشاہ نے وقت کے ہم اسفار کو پڑھیں, ان کی تاریخ پڑھیں تو انہوں نے اپنے اپنے مورخین سے اپنی مرضی کے مطابق اپنے اسفار کو تحریر کرایا.
لیکن یہ واقعہ سفر معراج وہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت خود بیان فرما رہا ہے، اس کی شانیں بیان فرما رہا ہے، اس کے مراحل بیان فرما رہا ہے۔ حضرت کیا فرمائیے گا کہ سفر معراج کون سے سال پیش آیا، اور سیرت النبی کے باب میں اگر ہم دیکھیں تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہمیت ہے اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ جناب، یہ جو معراج شریف نصیب ہوا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ نبوت کے 12ویں سال، تقریباً نبوت کے 12ویں سال کا 6واں مہینہ یا 7واں مہینہ یہ بنتا ہے کہ کملی والے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوا۔ اس سے پہلے کے جو حالات تھے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ جب آپ نے پوچھا کہ بتائیے کہ میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پرلی طرف کیا ہے، تو سب نے مشترکہ کہا کہ آپ صادق الامین ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ جو فرمائیں گے وہی سچ ہے، اور آپ فرمائیں گے کہ پیچھے سے کوئی دشمن آ رہا ہے، کہتے ہم مانتے ہیں۔ جب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مخالفین نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف شروع کر دیا۔ اس سے جو حالات خراب ہوتے گئے، جس طرح تکلیفیں ملیں، جس طرح اذیتیں ملیں، آپ پر پتھراؤ ہوا اور شیب ابی طالب میں آپ کو محصور کیا گیا، وہ وقت بھی آپ نے پاس کیا۔ اس طرح ہجرتیں ہوئی، ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، اور دیگر جتنی ہجرتیں ہوتی رہیں، تکالیف آتی رہیں، آپ برداشت فرماتے رہے۔ آپ کے جتنے بھی اصحاب تھے ان کو اذیتیں ملتی رہیں، آپ برداشت فرماتے رہے۔ جب آپ طائف تشریف لے جاتے ہیں تو طائف میں جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی اور آپ پر پتھراؤ ہوا، آپ کا پورا وجود مقدس خون سے لت پت ہو گیا، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ملائکہ کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں، آپ اگر بد دعا کر دیں گے، کوئی کہتا ہے کہ میں ہوا لاؤں گا یہ برباد ہو جائیں گے، کوئی کہتا ہے ایسا پانی آئے گا کہ یہ ڈوب جائیں گے، کوئی کہتا ہے زمین جو ہے وہ الٹ پلٹ کر دیں گے، یہ برباد ہو جائیں گے۔ لیکن آقا نے کیا فرمایا کہ آپ اگر میرے حکم کے منتظر ہو تو پھر آپ میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کرو کہ یا الہی رحم فرما طائف کے مکینوں پر، یا الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ ہر طرف سے جب راستے تنگ ہو جاتے ہیں، انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو اللہ پاک مکہ پاک آتے ہی رب نے کرم فرما دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہے، اور پھر یہاں سے وہ تکلیفیں ختم اور یہاں سے سکھ کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ سکھ کا دور ایسے آ رہا ہے کہ آقا کی خدمت میں ملائکہ کی بارات آتی ہے، اور ملائکہ کی بارات کے ساتھ جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور سواری بھی آئی ہے، جنتی لباس بھی حاضر ہے، مہربانی فرمائیں اللہ پاک نے آپ کے دیدار کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ حضور کا پروٹوکول دیکھیں، یہ پروٹوکول دے رہے ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے جب عروج شروع ہوتا ہے، ایسا عروج شروع ہوا کہ اس کے بعد دیکھیں فتح مکہ ہوا اور بدر میں فتوحات نصیب ہوئی، ہر موقع میں بتایا جا رہا ہے آقا بس وہ وقت گیا، وہ تکلیفیں ختم ہو گئیں، اب رحمتیں، اب برکتیں، اب عروج، ورفعنا لک ذکرک، اب آپ کے ذکر کو بلند کرنے کے لمحات آ رہے ہیں، اب آپ آگے بڑھیے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے جب معراج جیسی سعادت عطا فرمائی، مسجد اقصیٰ کا جیسے حضرت مفتی صاحب نے ذکر فرمایا، پھر آپ جب آسمانی سیر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، یہ تو کسی کو نصیب نہیں ہوا، اگر نصیب ہوا ہے تو رب ذوالجلال نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عطا فرمایا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ سارے انبیاء میں سے کسی نبی کو یہ مقام نصیب نہیں ہوا جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں تو ایک ایسا میسج دنیا کے لیے تھا کہ جس نے کچھ نہیں دیکھا، جنت نہیں دیکھی اور اعلان جنت کر رہا ہے، دوزخ نہیں دیکھی، اعلان دوزخ کر رہا ہے، اس نے ملکوت لاہوت کسی چیز کو نہیں دیکھا لیکن اعلان کر رہے ہیں۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات مقدس ہیں جنہوں نے سب کچھ دیکھا بھی ہے، اعلان بھی فرما رہے ہیں، ساتھ ساتھ مشاہدہ فرما کے دنیا کو انفارم بھی کر رہے ہیں کہ دنیا والوں جو کہہ رہے تھے سابقہ انبیاء وہ سچ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ رب کائنات سب سے چھپے ہیں،
وہ ایسا خزانہ ہے کسی اور کو نہ نظر آ سکتا ہے نہ دیکھا، لیکن اللہ کے نبی صاحب الاولاق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال والاکرام کو آمنے سامنے دیکھ کر کائنات کو بتا دیا کہ میں نے اس رب ذوالجلال کا دیدار کیا جس کے لیے انبیاء سے کویسچن ہوتے تھے کہ آپ جن کا اعلان کر رہے ہو کیا آپ نے ان کو مشاہدہ کیا ہے، دیکھا ہے؟ جواب آتا تھا نہیں، اللہ دیکھنے سے پاک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا گیا، آخر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کر دی رب ارنی، یا اللہ مجھے دیدار کرا، اور رب کائنات کی طرف سے آواز لن ترانی، تو دیدار نہیں کر سکتا۔ وہاں تقاضے ہیں کہ دیدار کراؤ اور لن ترانی کا جواب آتا ہے، اور جب کوہ طور پر نوازے جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جوتی اتارو اور پھر کوہ طور پر سوار ہو کہ تم رب سے ہم کلام ہو رہے ہو، اور وہاں دوسری طرف اللہ پاک کا کتنا کرم ہوتا ہے کہ آپ آرام فرما ہیں اور ملائکہ کی بارات آ جاتی ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جاتا ہے اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، سبحان اللہ، اے رسول اللہ تشریف لے آئیے، اللہ دیدار کا مشتاق ہے۔ اور پھر آمنے سامنے جب ملاقات ہوتی ہے تو آپ نالین پاک اتارنے لگتے ہیں تو آواز آتی ہے نہیں محبوب وہ کلیم تھا تو حبیب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، کلیم اللہ کا بھی ذکر ہو گیا علیہ السلام، حبیب اللہ کا بھی ذکر ہو گیا نبی کریم علیہ السلام کی شان نے، اور معراج کے تناظر میں بیان ہو رہی ہیں سبحان اللہ، اور پھر بیان کرنے والی شخصیت بھی روحانی طور پر علمی طور پر ایک ایسی شخصیت ہو تو پھر لطف دوبالا ہو جاتا ہے، اور ایک وہ حلاوت نصیب ہوتی ہے اس واقعے کی کہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعہ معراج بیان ہو رہا ہے۔ اچھا، ہم یہ جاننا چاہیں گے مزید جو تفصیلات ہیں واقعہ معراج کی اور اس کی جو شان بیان فرمائی گئی، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مراحل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان گنت مرحلے ہیں اس سفر معراج میں، اور لیکن علماء کرام نے، بزرگان دین نے 3 بڑے مرحلوں کو بیان فرمایا حضور کے اس سفر کے۔ پہلا مرحلہ تو جیسے سورہ بنی اسرائیل کی روشنی میں عرض کیا میں نے کہ حضور علیہ السلام اس شان سے چلے کہ آغاز یوں ہو رہا ہے کہ جبریل امین بھی آ کے پاؤں کا بوسہ لے رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس کی انتہا اس مرحلے کی جب ہو رہی ہے تو انبیاء کرام ویلکم کر رہے ہیں، اور حضور امام الانبیاء کے مقام پہ فائز ہو رہے ہیں، امام القبلتین کے مقام پہ فائز ہو رہے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ تھا جس کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اسراء کا مرحلہ تھا، پہلا مرحلہ۔ پھر یہاں سے لے کے سدرۃ المنتہا تک دوسرا مرحلہ تھا جس کو وہ کہتے ہیں، ایک تو معراج ہے، ایک میم کی جگہ حمزہ لگا دیں، اعراج۔ درمیانی مرحلے کو وہ اعراج سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ بھی سیڑھی کے ذریعے جو ہے وہ طے ہو رہا ہے اور بلندی پر آپ جا رہے ہیں، تو اس میں پھر مختلف آسمانوں پہ مختلف انبیاء کرام ہیں، ہر آسمان پر ایک الگ انداز میں ان کا استقبال ہو رہا ہے، وہ ان کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، ان کو ویلکم کر رہے ہیں۔ اور پھر تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جہاں انسان اور انسانوں کے سارے معاملات پہلے پیچھے رہ گئے، فرشتے ان کے سردار پیچھے رہ گئے، بھائی کیا کہنے لگا، اب یہاں سے وہ مرحلہ شروع ہو رہا ہے اس مرحلے پر پھر مکان و مکی کو ختم کر دیتا ہے۔ اس مرحلے کو میں سننا چاہوں گا آپ سے، لیکن ایک وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں کہ دیدۂ قاصد اسرا پہ صحیفہ اترے، دیدۂ قاصد اسرا پہ صحیفہ اترے، قاب قوسین ہے کیا، قرب کی منزل کیا ہے، کہکشاں تیری بدولت ہمیں ادراک ہوا، کہکشاں تیری بدولت ہمیں ادراک ہوا کہ نقش پائے شہ والا سے مماثل کیا ہے، نقش پائے شہ والا سے مماثل کیا ہے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔ جناب خیر مقدم ہے آپ کا واقعہ معراج کے مراحل اور شان اور عظمت کے حوالے سے علامہ حافظ جی، تیسرے مرحلے میں پھر وہ مقام ہے کہ عرش پر حضور علیہ السلام پہنچتے ہیں، ساری بلندیاں نیچے رہ جاتی ہیں، کعبہ قوسین کا مقام ہے، اور قربان جائیں مصطفیٰ کی آنکھوں پر، قرآن کہتا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، کوئی تیز روشنی تھوڑی سی دیکھ لینا تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ کہا مصطفیٰ آپ کی آنکھوں کی تعریف کہ آپ نے اپنے رب کا جلوہ دیکھا، نہ آنکھیں ادھر سے ادھر ہوئیں، نہ آنکھیں چندیائیں، اس شان سے، اس اطمینان سے، اس سکون سے، سبحان اللہ۔ اور وہاں پھر گفتگو ہوئی تو رب کہتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ اکبر، پھر رب نے اپنے حبیب سے کیا بات کی تمہیں کیوں بتائیں، کیوں بتائیں، یہاں تو بس رب ہے اور رب کا حبیب ہے، جو اس نے بات کی
جو اس یہ نے اس وحی بے کی، نیاز کے راز و نیاز ہیں. اللہ اکبر. اور حضور کو نماز کا تحفہ دے کر واپس بھیجا گیا. اور پھر میں کہتا ہوں کہ وہاں تک جانا یہ کمال کی بات ہے، لیکن خالق کی بارگاہ سے پلٹ کے پھر مخلوق تک آنا یہ کمال. اس سے بھی بڑے سبحان کمال اللہ کی سبحان بات. اللہ سبحان اللہ. یہ حضور کا حوصلہ ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز کا تحفہ، براق پر یہ سفر طے ہوا تھا. براق نام ظاہر کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے اس سفر کو اگر اس دور کے لوگ دیکھیں گے تو براق ان کے لیے ایک سواری بن جائے گا، کہ ایک سواری تھی. لیکن آج آئنسٹائن کے دور میں اگر کوئی براق کو دیکھے گا جس کے معنی ہے بجلی اور چمک، اگر وہ اس سواری کو دیکھے گا تو کہے گا ہم تو زمین سے اٹھے تھے، مٹی سے اٹھے تھے، چاند مٹی تک پہنچے اور واپس آئے تو مٹی ہی لے کر آئے، مگر کیا رفتاریں تھی اور کیا عروج تھا حضور علیہ السلام کا، جو آج کے زمانے کے لیے بھی درس واضح کرتا ہے کہ وہ نور سے اٹھے تھے، نور تک پہنچے تھے اور نماز کا نور لے کر آئے تھے. تو آج کا زمانہ بھی ششدر ہے، حیران ہے. اور تسخیر کائنات کے جتنے آج دعوے ہیں یا جتنا اس کی طرف سفر کیا جا رہا ہے، وہ جتنے سفر ہوتے رہیں گے مصطفیٰ کی گرد راہ تک ہوتے رہیں گے. جہاں بھی پہنچیں گے، جس بلندی تک پہنچیں گے، یہی کہیں گے مصطفیٰ یہاں سے گزر گئے. چاند تک پہنچے ہیں یہاں تک تو کہتے ہیں کہ دو ٹکڑے ہمیں چاند بیچ میں سے نظر آتا ہے، یہ ہوا کیا تھا؟ تو انگلی کا اشارہ تھا. حضور علیہ السلام نے اس کو یوں کر کے توڑ دیا. تو یہ پہلو ہے اس سفر معراج کا. یہ جامعیت ہے کہ قیامت تک اس کے راز کھلتے رہیں گے، لیکن جو راز اور جو بلندی بھی حاصل ہوگی وہ مصطفیٰ کے قدموں تک حاصل ہوگی. بہت عمدہ. علامہ صاحب خود ماشاءاللہ مفسر قرآن ہیں، جب بیان فرماتے ہیں تو ایک عجیب ان کے انداز میں اتنا وقی ماشاءاللہ مطالعہ ہے، اور قرآن سے جو آپ کا ایک تعلق ہے اور ایک جو محبت ہے اس کا اظہار بھی اسی انداز میں آپ فرمایا کرتے ہیں. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا. اچھا حضرت، واقع معراج میں مسجد اقصیٰ کے احوال کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے. مسجد اقصیٰ کہ جو ہمیشہ سے مسلمانوں کا مرکز و محور رہی ہے اور آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی، تو اس مسجد اقصیٰ، چونکہ معراج میں جو ہے مسجد اقصیٰ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اس پر میں چاہتا ہوں کچھ کلام فرمائیے گا. رئیس بھائی، جو مسجد اقصیٰ ہے اس کی اہمیت تو آپ نے ابھی بیان فرمائی کہ تھی، ہے اور رہے گی انشاءاللہ. اور مسجد اقصیٰ کے جو مین واقعات ہیں وہ اس حوالے سے، جیسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ تشریف لاتے ہیں، وہاں کے جو اہم واقعات اور اہم جو باتیں سمجھ آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ تھی کہ خواہش تھی تمام انبیاء کے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، اور اس کے لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے ان کی طلب پوری ہوئی اور ان تمام انبیاء کو اکٹھا کیا گیا اور مسجد اقصیٰ کو پلیس بنایا گیا. تمام انبیاء وہاں کھڑے ہیں، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوتے ہیں اور وہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں. اور دوسرا کیا ہوا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی. جیسے آپ فرماتے ہیں انا سید الانبیاء لا فخر، میں انبیاء کا سید ہوں، سردار ہوں، لیکن فخر نہیں کرتا. انا سید المرسلین لا فخر، میں مرسلین کا بھی نبی ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا. یہاں آ کر یہ ثابت ہوا کہ جس طرح آپ سلطان الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، وہ ثابت ہو گیا کہ جب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام پیچھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ پیچھے، حضرت کلیم اللہ پیچھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیچھے اور حبیب اللہ آگے. یہ ثابت کر رہی ہے مسجد اقصیٰ، دنیا کو بتا رہی ہے کہ یہ انبیاء کا مرکز ہے. سارے انبیاء آئے ہیں، رخ اسی طرف تھا، نماز اسی طرف پڑھتے تھے، لیکن آج ان تمام کا امام آ گیا ہے کہ جس کے آنے کی بشارتیں ہر نبی اپنے دور میں دے گیا. ہر نبی نے اعلان کیا تھا کہ میں نبی ہوں، نبوت میرے پاس ہے، رسالت میرے پاس ہے، لیکن میرے بعد وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے جس کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان کا ساتھ بھی دینا اور ان کی مدد بھی کرنا. آج ساتھ دینے اور مدد کرنے کا
وقت آ گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور یہ سارے انبیاء ان کے بیک پہ ہیں اور آپ سلطان الانبیاء ان کی امامت فرما رہے ہیں، سارے آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ملتی ہے، اور جو تیسری چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں، مسجد اقصیٰ کے متعلق جو آپ سے سوال کیے جاتے ہیں کہ آپ کبھی تشریف نہیں لے گئے، یہاں سے تو کافی سفر ہے، ہمیں بتائیے کہ کیا کیا واقعات ہیں۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس خوبصورتی سے ایک ایک پلر کے واقعات بیان کیے، تو یہ ثابت ہوتا ہے دنیا کو بتانے کے لیے کہ انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیکھا، جو مشاہدہ فرمایا، وہ سب کو میں نے بتا دیا۔ اور دوسری چیز جو انبیاء کے متعلق تھی، میں نے ایک شعر جو ہے وہ پڑھا تھا، اس میں یہ اس کا مفہوم یہ ہے، یہ طلب تھی انبیاء کی کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھیں۔ اللہ 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 اللہ، یہ طلب تھی انبیاء کی کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھیں، یہ وسیلہ، یہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، جو نماز کا وسیلہ کام آیا کہ وہ رخ مصطفیٰ کا دیدار بھی کر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھ گئے، اور پھر وہ مہر نبوت بھی حاصل کر گئے کہ واقعی یہ سچے نبی تھے، آج نبیوں کے سردار، جنہوں نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب کسی نبی نے نہیں آنا، کیونکہ ان کی نبوتوں پر بھی ثابت مہر میں لگا رہا ہوں کہ واقعی یہ سچے نبی تھے، انہوں نے دور گزارا، اب میرا دور شروع ہے۔ اس معراج کے بعد یہ سارے میری امامت میں آ گئے، قیامت تک اگر نظام چلے گا تو مصطفیٰ کریم کا چلے گا، قیامت تک نظام مصطفیٰ کا چلے گا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین مبین کو ترقی ملی، عروج ملا، اور اس عروج سے فائدہ یہ ہوا۔ میں اس سے ایک اور بھی اخذ کرتا ہوں کہ جس طرح آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات کا دیدار کیا، یہ تھا مصطفیٰ کا معراج، اور تمام انبیاء نے مصطفیٰ کریم کا دیدار کیا، وہ ان کا معراج تھا۔ سبحان اللہ، انہی آنکھوں کو انہوں نے دیکھا جن آنکھوں نے رب ذوالجلال والاکرام کا مشاہدہ فرمایا ہے۔ یہ کیا کہنے، بہت خوبصورت انداز۔ اچھا علامہ صاحب، کیا پیغام دیجیے گا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو محفل سجائی گئی؟ جی بالکل، بہت خوبصورتی سے قبلہ پیر صاحب نے آخر میں بھی نکات بیان فرمائے، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ سفر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً حضور علیہ السلام کی اس عظمت کو ظاہر کرتا ہے کہ جو عظمت اول سے آخر تمام انبیاء کرام، ساری عوام اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ظاہر کر دی گئی ہے۔ یہ ایک سفر محبت ہے، سفر عشق ہے، جس میں حضور علیہ السلام رات کے وقت اٹھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، تو جب محبوب نے بلایا تو اسی وقت میں بلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے لیے یہ بڑا پیغام ہے کہ اس وقت میں اہتمام کرو جب وہ نوازتا ہے، تو اس وقت کے صدقے میں بڑا نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی وقت میں حضور علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا گیا، پھر وہ گواہی جس نے تمام ہونا تھا، وہ گواہی آنکھوں سے دیکھ کر حضور علیہ السلام نے تمام کر دی ہے۔ اور قبلہ پیر صاحب نے جو خوبصورت بات کہی، اسی پر اختتام کرتا ہوں کہ یہ صرف حضور کی معراج نہیں تھی، یہ ساری کائنات کی معراج تھی۔ نبیوں نے دیکھا تو نبیوں کی معراج ہو گئی، حضور آسمانوں پہ گئے تو آسمانوں کی معراج ہو گئی، عرش پہ گئے تو عرش کی معراج ہو گئی، انہوں نے حضور نے جب رب کو دیکھا تو ان کی معراج ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور کی معراج یہ ہے کہ وہ رب تک پہنچے، اور ساری کائنات کی معراج یہ ہے کہ وہ حضور تک پہنچے۔ حضور کیا فرمائیے گا ARY QTV کی ان خدمات کے حوالے سے، دینی خدمات کے حوالے سے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ دیکھی جاتی ہیں، پسند کی جاتی ہیں، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کے کیا کلمات ہیں؟ میں چاہوں گا شامل۔ رئیس بھائی، میں تو QTV ARY کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، انہوں نے ایک ایسا سلسلہ بنایا ہے کہ چونکہ میں ایک تصوف سے تعلق رکھتا ہوں اور ایک ادنا سا طالب علم تصوف کا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ بلا تفریق غیر الحمدللہ اگر کوئی ورک ہو رہا ہے تو QTV میں ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ARY نے اتنا خوبصورتی کے ساتھ تمام دوستوں کو اکٹھا کر کے ایک گلدستہ بنایا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور جس طرح آپ نے معراج کے حوالے سے گفتگو فرمائی حضرت علامہ صاحب نے کہ پیغام محبت کیا تھا، میں اس پہ تھوڑی سی ایڈ کرتا ہوں، وہ یہ ہے
کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج نصیب ہوا اور آقا نے سجدہ پیش کیا اور وہ سجدہ اللہ کو پسند آیا اور رب العالمین نے وہی گفٹ وہی تحفہ امت کے لیے عطا کر دیا. آج کا پیغام کیو ٹی وی کے تھرو، جس طرح کیو ٹی وی نے لوگوں کو اللہ کی راہ میں لگایا ہے، کیو ٹی وی ہمیشہ ایک ایسا درس دلواتی ہے، ایسا میسج چھوڑتا ہے کیو ٹی وی کی طرف سے کہ لوگوں کے اندر اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق وہ پیدا ہو جائے. اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے عبادت، نماز، جو گفٹ اللہ نے دیا اور مصطفیٰ لے کر لائے. اور وہ گفٹ اگر ہم اس کو پابندی سے صحیح امتی بن کے، اللہ کے عبد بن کے، اللہ کے بندے بن کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو ہمیں عنایت ہوئی ہے، جو گفٹ ملا ہے، اس کا شکریہ ادا کریں تو میں سمجھتا ہوں ہماری بخشش کی سب سے بڑی. بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا. آپ کا خصوصی طور پر حضرت صاحبزادہ پیر خالد سلطان قادری سروری دامت برکاتہم قدسیہ سجادہ نشین دربار عالیہ حضور قبلہ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا بہت شکریہ. حاجی عبدالرؤوف صاحب کی جانب سے، میری جانب سے، مفتی محمد عامر صاحب کی جانب سے، عامر فیاضی صاحب کی جانب سے آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تشریف لائے اور محبت الاسرار میں حضرت سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی مختلف موضوعات پر کہ اس میں ایک چیز جو ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں آپ اتنے کامل تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فقر ہے اسے آپ نے اختیار فرمایا، اسے پسند فرمایا. اور یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح اقبال نے کہا کہ فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب، اگر اس جمال کا عکس دیکھنا ہے تو سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ اقوال کو پڑھیں، ان کی شخصیت کو دیکھیں، اور انہی کے شہزادے آج الحمدللہ انہی کے دربار کے سجادہ نشین آج ہمارے مہمان رہے. آپ کی آمد کا ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا اور انشاءاللہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے شان معراج پر ایک بہت گرینڈ ٹرانسمیشن انشاءاللہ پیش ہو رہی ہے جمعرات کو، اس میں بھی آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. اور اس کے دوران جو کل اور پرسوں انشاءاللہ جو دن ہے اس میں بھی معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات ہوگی. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.